ہمارے ساتھ جاوید شیخ صاحب ہے, ہمارے ساتھ بشرا بشیر صاحب یہاں پر موجود ہے, اور میں ان کا پورا نام کم ہی لیتی ہوں کیونکہ ہمارے تو بشرا آپ ہیں بھائی. ہاں, اور بشرا بشیر شیخ بھی ہیں. ہاں, بشرا بشیر میرے ابا شیخ ہے نا, تو دو شیخ صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, شیخانی اور ایک شیخ, شیخانی صاحبہ اور شیخ صاحب یہاں پر موجود ہیں. اور ابھی آپ کو پتا ہے کہ ہم آگے اپنی کافی ٹیبل پہ, اور کافی ٹیبل پہ آپ دونوں پہلے بھی آ چکے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ لیا جاتا ہے اوتھ. یہ آپ کو پتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم نے یہاں پہ اوتھ لینا ہے کہ جو کہیں گے سچ کہیں گے, سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے. جاوید تو بڑا کچھ چھپایا ہوا ہے, میں نے تو پکڑی جاؤں گی آج. مشابہ آپ کی جو آپ آج ویلاگنگ کرتی ہے نا, یہ تو اس میں آپ جو باتیں آپ کہہ جاتی, تو آپ چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں آپ خود ہی بتا دیتی ہے. اچھا بھائی, ٹھیک ہے. اوتھ لیا آپ دونوں نے کہ جو کہیں گے سچ کہیں گے, بالکل سچ کے سوا کچچھ نہیں کہیں گے. زبردست, کیا بات ہے. 2 ہاتھوں کے جب اوتھ تو لڈیا بھی ہو جاتی ہے. اس کا مطلب کچھ اچھا بھی نہیں ہوتا ویسے. میں نے نہیں وہ کیا, ایسے کر کے کسی کو کہے تو سننا برا لگتا ہے. اچھا جی, تو میرا پہلا سوال جو آپ دونوں سے وہ یہ ہے جناب, ہمارے سیگمنٹ دل کی بات میں, کہ عمر کا وہ کون سا حصہ ہے جب آپ کے فیصلے آپ کی پوری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ پہلے آپ بتائیں. تم نے بڑی غلطی کی ہے, میں نے چھوٹی کی ہے. عمر کا وہ کون سا حصہ ہے سیکھ لیا بندہ وہی کافی ہے. ہاں, یہ بتائیں کہ وہ عمر کا وہ کون سا حصہ ہے جب آپ کے فیصلے آپ کی پوری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ اپنے ینگ ڈیز میں کچھ بعض دفعہ فیصلے غلط کیے جاتے ہیں جو آپ کو عمر کے اس حصے میں یاد آتے ہیں کہ وہ فیصلے غلط تھے. ینگ ڈیز میں آپ کو لگتا ہے مشافہ آپ کے ینگ ایج میں تو فیصلے غلط ہوتے ہیں. فیصلے تو غلط ہوتے ہیں ینگ ایج میں, اور کبھی کبھی ویسے بڑھاپے میں بھی لوگ ذرا سٹیا جاتے ہیں تو غلط فیصلہ کر لیتے ہیں. لیکن غلطیاں ہوتی رہتی ہیں زندگی میں, اور پھر آپ مڑ کے دیکھتے ہیں تو وہ پہلے تو آپ اپنے آپ کو بہت گناہگار بھی سمجھتے ہیں, غلط بھی سمجھتے ہیں, اور کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ ہو یہ کیا. تو بعد میں سمجھ میں آتا ہے کہ ہر عمر کا ایک تقاضا ہے, اور ینگ ایج میں غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں, کیونکہ انسان اس وقت جذباتی زیادہ. صرف یہ نہ ہو کہ کسی کے گردن پہ چھری پھیر دی ہو, یا کسی کا کروڑوں روپیہ ہی کھا لیا ہو, وہ بہت بڑا جرم ہے, وہ غلطی نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے رویے سے یا آپ کے اپنے بارے میں, اپنی زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ آپ نے غلط کیا ہے جذبات میں آ کے, تو وہ آپ کی عمر کا تقاضا ہے. زندگی کا ساتھی چنتے ہوئے کن چیزوں کو اہمیت دینی چاہیے جس کے بارے میں عام طور پر لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں؟ مطلب وہ چیز جو لوگ سوچتے بھی نہیں کہ اچھا بھائی یہ چیز بھی دیکھنی چاہیے انسان میں, کیونکہ ہم پرسنالٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم کتنا خوبصورت لگ رہا ہے, ہم دیکھتے ہیں اچھا جی ویسے اسٹیبلش ہے کہ نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے جو چیزیں میں سمجھتا ہوں دیکھیں اس وقت تو بالکل بھی محسوس نہیں ہوتا. انسان جب کسی سے پیار کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بھائی بس میری لائف اس کے ساتھ بالکل سیٹ ہے. وہ بعد میں جا کے باتیں کھلتی ہیں کہ مزاج میں, بہت سے آپ لائف میں دیکھیں بہت سے کپل ایسے ہیں وہ ان میں شادی کے بعد ہمیں تو پتہ نہیں تھا یہ محبت اندھی ہوتی ہے. یہ ہاں ایگزیکٹلی, تو یہ بعد میں پتہ لگتا ہے. تو یہ ہے لائف کا حصہ ہے, اور ہم کوئی اس پہ اپنے ینگ ایج میں یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ یہ جو بندہ میری لائف میں آئے گا یہ بالکل 100% پرفیکٹ ہے, یا میں اس کے لیے پرفیکٹ ہوں کہ نہیں. تو بہت سی چیزیں پھر. لیکن جاوید بھائی کوئی 2 چیزیں ایسی بتائیں جو ضرور آپ کو دیکھنی چاہیے کہ یہ ہے, وہ کون سی ہونی چاہیے, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی 2 چیزیں اگنور نہیں کرنی چاہیے؟ بھائی میرے حساب سے تو 2 چیزیں, ایک تو سچائی ہونی چاہیے جو سب سے امپورٹنٹ ہے, اور ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے, اور تھوڑا بہت مذہبی ہونا چاہیے. بس. مشاپ آپ کو کیا لگتا ہے؟ پرنسپلڈ ہونا چاہیے انسان کو, اور تھوڑا سا مجھے لگتا ہے خواتین کے حوالے سے میں اگر کہوں تھوڑا سا ایسا ہو جو کہ سیکیورٹی اس کے پاس ہو اتنی کہ وہ اپنی ساتھی جو بھی اس کی بیوی ہے اس کا خیال رکھ سکے آسانی سے, اور اس میں مطلب فائنینشیل اسپیکٹ بھی آتا ہے, اور ایک انٹلیکچوئل اسٹرینتھ بھی ہونی چاہیے جس میں آپ کے پاس ایکسیپٹنس ہو اپنے ساتھی کے لیے, کہ آپ کا ساتھی اگر آپ سے برابر ہے یا کہیں کسی طرح اونچا ہے, کوئی عورت پرنسپل بھی لگ جاتی ہے, آپ بینک میں مینیجر ہوتے ہیں, تو آپ اس بات سے انسیکیور نہ ہوں. رسپیکٹ کتنی بندے کے اندر ایک مضبوطی ہونی چاہیے, اور وہ بندہ جو اپنی بیوی کو ایک سیکیورٹی دیتا ہے مزاج سے, طبیعت سے, ماحول سے, وہ بہادر آدمی ہوتا ہے. میں اپنے والد کی مثال بہت دیتی ہوں. مطلب میری امی ہاؤس وائف تھی نا, برقعے میں آئی تھی, سنا میں پیدا نہیں ہوئی تھی تب, اور میرے والد جو تھے وہ پڑھے لکھے آدمی تھے, انتہائی انٹلیکچوئل, اور یہ وہ تو وہ فلم بنا رہے تھے, تو ان کو یہ میری امی کی آواز اچھی تھی, ان کو شوق تھا میوزک کا, میرے فادر کو. میری امی کو گھر میں استاد رکھ کے دے دیا.
اب پیاری سی خوبصورت سی گوری چٹی سی لڑکی تھی وہ, مطلب میری امی, ان کو کوئی گھبراہٹ نہیں تھی کہ میری بیوی کو, اور انہوں نے اپنی بیوی کو سنگر نہیں بنایا, اپنی فلم میں 2-3 گانے گوائے اور کہتے بھی رہے تم گالے گالے, انہوں نے کہا میں نہیں گاتی, وہ بیچاری ہاؤس وائف سی تھی. تو بات یہ کہ میں سوچتی ہوں اس زمانے میں ایک بندہ اتنا بہادر ہو, نہ پروگریسو, اور وہ امریکہ پڑھنے گئے ہیں اور ان کی خطوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ میری جان, میری پیاری مودی, تو مجھے یاد کرو, مس کرو تو تم انشا کے ساتھ فلم دیکھنے چلی جانا جوبلی میں. ابن انشا ہمارے بالکل چچا کی طرح, مطلب یہ بھی فکر نہیں تھی کہ میری بیوی اپنے میرے دوست کے ساتھ فلم دیکھنے چلی جائے. تو مجھے لگتا ہے کہ بہادر آدمی ایسے ہوتے ہیں, بالکل بالکل, کہ وہ سیکیور ہے, سیکیور, بالکل. تو ایسی ایک سیکیورٹی مزاج میں ہونی چاہیے. آپ اپنی بیوی کی سکسیس کو, اس کی کامیابی کو, اس کی اسٹرینتھ کو, اسے سیلیبریٹ کریں, ایکسیپٹ بھی کریں, سیلیبریٹ کریں. سیلیبریٹ نہ کر مر بھی سکیں تو کم از کم اس کو ایکسیپٹ کر لیں. بہت بہت بڑی بات, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, اگر آپ کو زندگی کا کوئی ایک فیصلہ دوبارہ کرنے کا موقع ملے تو آپ کون سا فیصلہ دوبارہ لینا چاہیں؟ اب نہ کریو, کوئی دیکھ تو نہیں رہا, میں نے منع کر دیا. کیا یہ بچپن کے جب دوست آ کے بیٹھتے رہتے ہیں, اب نہ کریو. لیکن کوئی زندگی کا ایک ایسا فیصلہ جو کہ آپ دوبارہ کرنا چاہتے ہو؟ نہیں, کوئی ایسا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہوا بالکل ٹھیک ہے, اور آئی ایم سیٹسفائڈ, آئی ہیو نو ریگریٹس, اور الحمدللہ. نہیں, ریگریٹس کے علاوہ بھی کہ اچھا یار میں یہ چیز ہوتا ہے, اچھا میں یہ چیز دوبارہ کرتا, چلو میں یہ چیز میں جو میں ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی بھی ایسی چیز کہ اچھا میں دوبارہ سے اس چیز کو کر لیتا ہوں. کوئی ایسا نہیں, ایسا نہیں. مشابہ, کوئی ایسا فیصلہ جو کہ آپ دوبارہ لینا چاہیں؟ دوبارہ لینا چاہوں, 2 دفعہ تو کر لیا, اور کیا کروں. It's not about شادی مشابہ. اچھا بھائی, دوبارہ کرنا چاہوں میں, آئی تھنک جو کچھ بھی میں کرنا چاہتی تھی اللہ نے میرے ساتھ بہت مہربانی کی ہے, اور میں وہ سب کر سکی یا کر چکی جو مجھے کرنا چاہیے تھا. مگر میری اس میں جو بھی خواہش تھی وہ اپنی جگہ تھی, خواہش سے کہیں زیادہ میں نے کر لیا. سو آئی تھنک یہی کچھ کرنا چاہتی ہوں. صحیح. کوئی ایسا پروجیکٹ جو آپ کو لگتا ہے کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کردار میں آپ مس فٹ تھے؟ ایک فلم تھی, اس کا نام تھا شیزا ٹلی. وہ عجیب سا نام تھا, تو وہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ فلم مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. جو میری پرسنالٹی تھی اس کے اپوزٹ تھا, تو وہ بس ایک ریگریٹ ہے کہ وہ شیزا ٹلی نہیں ہوتی. شیزا ٹلی, لیکن وہ بڑی مشہور تھی. ہاں, یس, نہیں وہ نام مشہور ہے کسی کی وجہ سے. شیزا ٹلی کسی کی وجہ سے. ہاں ماشاءاللہ. آپ بتائیں جی, کوئی ایسا پروجیکٹ جو آپ کو لگتا ہے آپ کو نہیں کرنا؟ 19 ہے بھائی, بہت دیر لگ جائے گی. آپ کو چلے کوئی ایک بتا دیں. ہاں, نہیں, بہت سارے تھے, مطلب جو کہ ایکچولی برے نہیں تھے. مجھے لگتا تھا میرے لیے چیلنج نہیں ہے اس میں نا, مطلب میں ایک ٹپیکل جو مدر ان لا بنتی ہوں, آج کل بنتی ہوں, سبھی بنتے ہیں, میری دوستیں بھی بنتی ہیں, تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے ایکسائٹ کرتی ہیں وہ چیزیں, چاہے وہ اتنے کامیاب بھی ہیں, جیسے ہمارا جو کبھی میں کبھی تم ہے, یا اس سے پہلے وہ تھا تیرے بن تھا, یا اس سے پہلے کیا تھا, ایک رفعت آپا کی بہویں بھی تھا, ہائے ہائے, اور 1-2 اور بھی تھے, مجھے نام بھول گئے, مطلب جن کے مجھے نام ہی بھول گئے ہیں. تو مجھے لگتا تھا کہ یہ رول تو ہیں, اور ان کی امپورٹنس بھی تھی. ایک بڑی جابر ماں تھی, یا جو بھی سخت, تو مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے اس میں ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی ہے. تو اب وہ رول کریٹ ہی نہیں ہوتے ایسے جس میں مجھے ایکسائٹمنٹ ہو. جیسے میں 4 نام لینے لگ جاتی ہوں, سیتا باگڑی میں نے کیا, یا میں نے بلقیس کور کیا. واو, بلقیس کور تو بہت اچھا. یا میں نے امراؤ جان ادا میں خانم بنی, تو یا میں بجلی بنی, یا سائمہ چودھری بنی. تو یہ 5-7 آنگن ٹیڑھا کی جہاں, مجھے وہ کیریکٹرز کرنے کا مزہ آتا تھا. وہ مزہ اب نہیں آتا. سائمہ چودھری تو ویسے آپ کا مشابہ کیسا کیریکٹر جو ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے گا, وہ اتنا سب کے ساتھ رہے گا, وہ سب کے ساتھ, کیونکہ ہم سب کہتے ہیں فراز صاحب کے پیچھے. وہ بہت پیارا تھا. اچھا, اب یہ بہت پیارا سوال, مجھے